بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں غضنفر ہاشمی اور پروگرام ہے اوپن مائنڈز۔ ناظرین، پاکستان میں دھرنا سیاست تقریباً ختم ہونے کو ہے۔ جناب عمران خان کا دھرنا تو جاری ہے، لیکن جیسا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جناب ڈاکٹر طاہر القادری اپنے دھرنے کو ختم کر کے بیرون ملک جا چکے ہیں اور امریکہ میں آج کل مختلف اجتماعات سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہ انتخابی سیاست کے بھی قائل ہو چکے ہیں۔ وہ ان اجتماعات میں کیا بات کریں گے یہ تو خیر ہم بعد میں دیکھیں گے جب وہ بات کریں گے، لیکن اس وقت ہم بات کریں گے جناب طاہر جاوید کے ساتھ کہ اب سینیریو کیا بننے جا رہا ہے۔ جناب ڈاکٹر طاہر القادری کا کیا لائے عمل ہوگا اور جناب عمران خان کا لائے عمل کیا ہوگا، اور جناب نواز شریف اور ان کی حکومت کا کیا پروگرام ہے۔ طاہر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جناب ڈاکٹر طاہر القادری پہلے تو انتخابی سیاست کے قائل ہوئے اور انہوں نے انتخابات میں حصہ لینے کا باقاعدہ اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ انقلاب جو ہے اسی صورت میں آ سکتا ہے۔ نمبر ایک بات تو انہوں نے یہ کہی، اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اب میں واپس آؤں گا اور پھر ایک دفعہ اپنے لائے عمل کا آغاز کروں گا۔ تو آج کل وہ امریکہ آئے ہوئے ہیں جی، تو آپ کے خیال میں کیا ان کا لائے عمل ہوگا؟ پہلی تو بات وہ جو بیرون ملک آپ نے بات کی نا، تو بیرون ملک کینیڈا کے حوالے سے کہ پاکستان کے حوالے سے؟ میرے خیال وہ کینیڈین پاسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں، وہ واپس اپنے ملک آئے ہوئے ہیں۔ اپنے ملک آئے ہوئے کینیڈا آئے نا واپس، تو اب یہاں کینیڈا امریکہ یہاں تو رہتے ہیں نا وہ، دیکھیں نارتھ امریکہ پاکستان بھی تو ان کا ملک بھی اوکے، پاکستان بھی ان کا ملک بھی ہے۔ اینی وے، اب میں آپ کی ایک چیز واپس چلتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر۔ 2-2.5 مہینے پہلے جو بھی ایک معاملہ شروع ہوا، طاہر القادری صاحب نے، عمران خان صاحب نے دھرنوں کا اعلان کیا، انقلاب مارچ اور آزادی مارچ، دونوں اکٹھے ہوئے، انگلینڈ میں ملے، جو بھی ان کی آپس میں باتیں ہوئیں بیہائنڈ دا سین، کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو مس لیڈ کیا اور یا ان کو قائل کیا کہ جی آپ نکلیں، آپ ابھی راوی کا پل کراس کریں گے تو آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، پھر اگر آپ گجرات والے پہنچیں گے تو وہاں پہ ٹھیک ہو جائیں گے، پھر گجرات پہنچیں گے، پھر اسلام آباد جائیں گے۔ 3 دن کے دھرنے کے بعد وہ ساری چیزیں ان کو مختلف حوصلے دیتے کرتے چلتے بات 40 دن ہوئے تو انہوں نے خود ہی اعلان کر دیا کہ ہمارے دھرنے کا 40واں ہو گیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ طاہر القادری صاحب نے اعلان کر دیا جی کہ میں جا رہا ہوں، اچانک۔ ہاں، اس کی تو پریڈکشن کوئی چکر کھانی نہیں تھی نا، تو صبح اٹھے تو اچانک، تو خواب تو نہیں آیا ان کو تو خواب ہی آتا ہے، اب یا استخارہ کر لیا ہوگا، میں ون آف دا 2 تھنگس۔ لیکن اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کا سمبولک دھرنا جاری ہے، وہاں پہ بندے شندے کوئی نہیں ہوتے اس وقت، تو لوگ تھک گئے ہیں، چلے گئے۔ اور یہ کہانی یہ ہے، باٹم لائن قصہ مختصر، ان سے بیڈ ڈیسیجن ہوا، غلط کیلکولیشن ہوئی، ان ریلائبل لوگوں کے ساتھ یہ پیچھے سے بارگین کر رہے تھے، جن کی جو کریڈیبلٹی نہیں، موور اینڈ شیکرز کے ساتھ کوئی کنیکشن اچھا نہیں تھا یا کلیئر نہیں تھا یا تھا ہی نہیں، تو ان لوگوں سے یہ یعنی 3rd ٹیئر 4th ٹیئر کے لوگوں سے باتیں کر کے تو یہ انقلاب لانے کے لیے نکلے تھے، جو ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ مایوسی کیا ہوئی انہیں؟ مایوسی یہ ہوئی نا کہ اب یہ جو آپ طاہر القادری صاحب کا جو آپ نے بیان کا ذکر کر رہے ہیں جی کہ کون سی طاقتیں یہ بولتے ہیں، ہاں ان کا ایک بیان آیا کہ چونکہ بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اب یہ جو بڑی نہیں چاہتی تھیں کہ نواز شریف حکومت گرے، لہٰذا ہم نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا۔ اب یہ اب اس کو کہ بڑی طاقتیں نہیں چاہتی تھیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی طاقتوں کے ساتھ ان کا پہلا کوئی کنیکشن نہیں ہوگا پھر، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں تھا تو یہ کسی 3rd 4th 5th ٹیئر کے بندے سے بات چیت کر رہے تھے، جو ان کو آ کے کوئی مس لیڈنگ کر رہا تھا کہ جی میری بڑی طاقتوں سے بات چل رہی ہے، جو 40 دن کے دھرنے کے بعد، چلا کاٹنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ نہیں، وہ اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، وی ور مس لیڈڈ، اور بلینز ڈالر کی اکانومی کے اندر پاکستان میں نقصان کرنے کے بعد اور کروڑوں روپے کا اپنا خرچہ کرنے کے بعد، بے شمار لوگوں کو ذلیل و خوار کرنے کے بعد، ان کو پھر یہ نتیجے پہ نکلے کہ وی ور ایسا آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ذلیل و خوار کرنے کے بعد؟ کیسے ذلیل و خوار؟ یعنی لوگ اپنی مرضی سے وہاں موجود ہیں؟ وہ لوگ جو اپنی مرضی سے بیٹھے تھے ان کے ساتھ بھی تو بہرحال کوئی اتنا اچھا سینیریو نہیں گزر رہا تھا نا، وہ توفن کے اندر جو بھی حالات تھے پیچھے، لیکن ان کا جذبہ ویسا ہی تھا۔ ہاں، جذبہ اگر ویسے تھا تو یہ ابھی تک چل رہا ہوتا، یہ بھی آپ کو بات بتاؤں۔ یہ پھر ان کا قائد اٹھ گیا نا، قائد اٹھ جائے، قائد اٹھنے سے پہلے بھی اگر آپ ریئلائز کریں کہ ان کے چھوڑنے سے کوئی فیو ڈیز بیفور، آئی ڈونٹ نو کہ ویک تھا، انہوں نے بولا جی ہم 25% دھرنا ختم کر رہے ہیں۔ آیا وہ 25% دھرنا جو اس طرح یہ پرسنٹیجوں کے حساب سے کم کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ وہاں پہ انہوں نے ایک پریشر فیل کیا نا کہ کچھ لوگوں کو اگر ہم اجازت نہیں دیں گے وہ خود اٹھ کے چلے جائیں گے۔ تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑی طاقتوں نے کوئی دخل اندازی کی؟ دخل اندازی نہیں کی، دخل اندازی نہیں کی اس لیے ہوا نکل گئی۔ اچھا، نہیں کی؟ نہیں کی، اچھا، یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی کی جائے،
किसी ने कोई दखल नहीं दिया, हुकूमत ने भी इनको ऊपर कोई पानी नहीं फेंका और कोई प्रेशर नहीं डाला, कुछ भी नहीं हुआ। देखें सबसे बड़ी चीज़ यही है ना कि भी एक टाइम होता है ना, अब 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन काफ़ी दिन थे, वैसे भी बंदे का एक स्टेमिना होता है। लोगों को आप फिर अगर विंटर शुरू होने वाली थी, विंटर के अंदर सारी दुनिया को वहाँ पे बिठा के लोगों को बीमार करने वाली बात, किसी को फ्लू एक को हो जाता, पूरे ये रिस्क थे वहाँ पे। नहीं, वो खुद भी मौजूद रहे, खुद में मौजूद, तो उसको ख़त्म करना ही बनता था। अच्छा हाँ, ये ख़त्म करना, अभी आप जो पाकिस्तान में जो सर्दी शुरू हो गई है, इसके अंदर वैसे कोई नहीं बैठता वहाँ पे। तो क्या हासिल क्या हुआ? हासिल कुछ नहीं हुआ। हासिल ये हुआ कि ताहलुल कादरी साहब को समझ आ गई कि जो मेरा फार्मूला है वो नहीं चलेगा, जो जिसको ये इनकलाब मार, यानी डंडे के ज़ोर से, ताहलुल कादरी साहब डंडा पकड़ के, लोगों को डंडे दिए हुए थे ना, याद है कि डंडे के साथ हुकूमत ले लेंगे, वो चीज़ नहीं होगी। उनको पता आ गई, इनको समझ, ये बहुत अच्छा हुआ कि इनको सबक आ गया, सिस्टम में आना पड़ेगा, सिस्टम में आना पड़ेगा। इनको इतने ये इन्होंने फीस पे की है ना लर्न करने की, अच्छा, और वहाँ बैठ के क्लासें ली, और आहिस्ता आहिस्ता इनको अकल आ गई है कि जी नहीं, फार्मूला ये तो अच्छी बात हुई, अच्छी बात है, गुड थिंग, गुड लर्निंग, मुबारकबाद देनी चाहिए ताहलुल कादरी साहब को कि आपको समझ आ गई है। अच्छा हाँ, लेकिन ये देखिए कि अगर वो आज दोबारा कॉल दें, उनके फॉलोअर्स फिर आ जाएंगे। हाँ जी, फिर आ जाएंगे, फिर वही होगा। 2 दफ़ा हो चुका है, तीसरी दफ़ा वही हो जाएगा। नतीजा क्या है? तो आना, हाँ, आना, बैठना, नारेबाजी करना, बड़ी बड़ी तकरीरें करना, दावे करना बेइंतहा बड़े, कफन पहनना, मर जाएंगे या कर जाएंगे। क्या दोबारा भी धरना होगा? हैं? कोई ऐसा वक्त आएगा जब दोबारा डॉक्टर साहब को आएगा धरना दिया जाए? डॉक्टर साहब दे सकते हैं ना, कब? कभी भी दे सकते हैं। अच्छा, इनकी प्रेडिक्शन नहीं आप कर सकते कुछ भी। इनको अब इसीलिए तो लोग इनके ऊपर सारा गैस वर्क करते हैं ना, कि या पीछे से कौन सी लाबी है, कोई इनको पैसे देता है, या इनको कोई ख्वाब आ जाता है, या इनको क्या, इसलिए इनका पैटर्न देखें कि डॉक्टर साहब को मेरे हिसाब से, आई मीन, मैं आलम दीन है, सारा अपनी जगह है, डॉक्टर साहब को अपनी इज्जत प्यारी नहीं, मैं जो अपने तौर पे देखता हूँ ना, बंदा कैलकुलेट करता है कि यार मेरी कितनी बेइज्जती होगी, कितना लेवल होगा उस चीज़ का, कि मैं जितनी बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ, उसके अंदर कल को ये सारी की सारी फेल होने की सूरत में मेरी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं ना बेइज्जती, उसमें एक दूसरा पहलू ये है कि उनके फॉलोअर्स मौजूद हैं, वो स्पीच कर रहे हैं, और वो एक जज्बा, आप तो वो आपने देखा होगा, जज्बा शहादत लेके निकले थे वो। तो कितने शहीद हुए? देखिए वो एक अलग बात, या मर जाएंगे, हाँ, या कर जाएंगे। बिल्कुल, मरे किया नहीं, फिर झूठ है। जज्बा तो है ना। हाँ, अच्छा, जज्बे का करिए की दसो। जज्बे का ये करें कि एक ऐसा पहलू सामने आता है इस जमात का कि आप, वो एक चीज़ है कि जी इनके पीछे फॉलोअर्स हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, ट्रू, 2 लाख लगा लें फॉर एग्जांपल, 2 लाख बंदा है, उसको जिधर चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें, जब चाहें ये इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक, ठीक है ना, ये एस्टैब्लिश होगी। अब वो इकट्ठा हो गया, उसके बाद क्या होगा? हुकूमत चेंज कर सकते हैं? नहीं, 2 दफ़ा ट्राई की, नहीं हुआ। वो तो उन्होंने कहा कि बड़ी ताकतों ने नहीं तो फिर अगर बड़ी ताकतों ने ही करना था तो इनको 2 लाख बंदे को तकलीफ देने की जरूरत ही नहीं थी। बड़ी ताकतें तो कोई और भी फार्मूला निकाल कर लेके आ सकती थी। फिर तो वो बड़ी ताकतें अगर चाहती तो जो बंदे इनके लाहौर के अंदर मरे थे वो एनफ था उनके लिए इंटरवीन करना। इनको अपनी मूव वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर इफ़ द इनकलाब वाज कंटेंजेंट टू द बड़ी ताकतों यस, तो फिर इनका फ़ायदा क्या है? फिर तो कोई भी कर सकता है। अगर पीछे से उनका ही हाथ आना है ना, तो फिर तो ये इनका तो बेसिकली ताहल कादरी इज़ ट्राइंग टू से इन अदर वर्ड्स कि जी मैं अपने आप को मैंने पेश किया एज एन इंस्ट्रूमेंट टू द बड़ी ताकतों कि जी मुझे यूज़ करके चेंज कर लो। उन्होंने माइंड चेंज कर लिया मुझे यूज़ करने के लिए। इज़ दैट व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से? तो क्या उनको कहा गया कि इज़ दैट व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से? तो क्या मैं आलाकार बनने के लिए तैयार था, मैंने बोला मुझे यूज़ करो, मैं रेडी हूँ या रेंट करो, लेकिन उन्होंने नहीं किया, ये कह रहे हैं वो। तो क्या जो उन्होंने इंतखाबी सियासत की बात की है वो भी उन्हें कहा गया कि आप उस रोड से आए? मेरे ख्याल से या तो किसी ने कहा है या वैसे ही लर्न कर गए ना। अब एक क्लास में बैठे थे, 2 महीने का कोर्स किया उन्होंने वहाँ बैठ के, चटाई तोड़। चटाई तोड़? हाँ, कैसे? मतलब उधर ही बैठे रहे ना तो उधर लर्न किया उन्होंने। उस कोर्स के अंदर उनको लर्न हो गया कि जनाब वोट लेके आना पड़ेगा। लोग पाकिस्तान के अंदर बाशऊर हो गए। इन्होंने वैसे देखिए इस्लामाबाद वाले आ जाओ, पिंडी वाले आ जाओ, जो घरों में बैठे आ जाओ, यानी अगर आप इसको तोड़ के सारी चीज़ें निकालें ना, अंदर पीछे जाके एक्सप्लोर करके, तो पंजाबी में कहते हैं मिन्नतां तरले कर दे रहे हैं लोगों से। लेकिन वो जो इनके अपने बंदे हैं ना,
ان کے علاوہ کوئی نہیں آیا ادھر ان کے پاس. ان کے بندے ادھر تھے مرنے کے لیے, لڑنے کے لیے, بیمار ہونے کے لیے, دن رات کے لیے موجود تھے. ویسے اس ڈاکٹر طاہر القادری جیسا لرنڈ آدمی جو ہے, اسکالر آدمی جو ہے اور جنونی آدمی, کیا ایسے شخص کی ضرورت پاکستان کو نہیں ہے؟ بھی آپ نے نواز شریف کو ٹیسٹ کر لیا, آپ نے زرداری صاحب کو کر لیا, بے نظیر کو کر لیا تھا, مشرف کو کر لیا, کچھ نہیں ہوا. دیکھیں میری پرسنل اوپینین ڈفرینٹ ہو سکتی ہے لوگوں سے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھی ہر وہ شخص جو مذہب کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے حکومت میں آنا چاہتا ہے, اس طرح کے انکلوڈنگ طاہر القادری اور اینی بڈی ایلس, کوئی ضرورت نہیں پاکستان کو. نہیں ویسے انہوں نے مذہب کا تو نہیں زیادہ استعمال, اور کیا کیے؟ نہیں مذہب کا استعمال نہیں کیا زیادہ. دیکھیں انہوں نے, ان کی جماعت ہے, سیاسی جماعت ہے, ان کی سیاسی جماعت ہے, لیکن وہاں پہ لوگ وہی ہیں جو ان کے جو ان کے فالوورز, منہاج القرآن کے طالب علم, جو ان کو پیر مانتے ہیں. ٹیچر سینکڑوں ہزاروں ٹیچرز ہیں ان کے پاس, سینکڑوں ہزاروں ان کے طالب علم ہیں, اور موسٹلی وہ اور ان کی فیملیز. ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس یہ کہہ لیں طاہر القادری کی ٹرینٹی ہے, آپ سمجھے ٹرینٹی, جہاں یہاں کہتے ہیں 3 in 1 1 in 3, یہ چیز ہے ادھر کہ مذہب, پالیٹکس, اور اس کے بعد مریدی, جو بھی آپ اس کو باقی ان ایوری تھنگ ایلس, دنیا داری, سیاست, مذہب, سارا کچھ اسی میں. سو اسی کے تسلیس جسے کہتے ہیں, ہاں جو وہی اس تسلیس کے اندر گھومتی ہے. اس کے اندر چلیں چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین طاہر جو ایسے موجود ہیں, گفتگو جاری ہے, چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں.